کل ہم نے مصلحت مرسلہ کے زمرے کے اندر ایک بالکل لیکچر دیا تھا. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اگر آپ لوگوں کا تصور بالکل کلیئر ہو چکا ہے. اب ہم اگلے اسٹیپ کے اوپر چلتے ہیں. اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہر وہ ملک، جیسے میں پاکستان میں ہوں یا بر صغیر کے ہم ماحول کو دیکھ لیں، جہاں پر ایسے افعال ہو رہے ہیں کہ جس کو بالکل ہم بدعت ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور قوم جو ہے اس کو ہم نے سنت کی طرف واپس لے کر کے جانا ہے. ایسی صورت کے اندر ہم کون سے قدم اٹھائیں گے جس کی وجہ سے ایک تبدیلی نظر آئے گی، اور وہ کون سے اقدامات ایسے ہیں جس سے بالکل تبدیلی نہیں آتی بلکہ ماحول الٹا خراب ہو جاتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جس کو ہمیشہ سے اپنے ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1، انداز تبلیغ اسے کہا جاتا ہے. اگر انداز تبلیغ ٹھیک نہ ہو تو کبھی بھی معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید فساد کا، مزید بگاڑ کا شکار ہوتا چلا جائے گا. یہ بات ایک لکھ کے لے لیں. انداز تبلیغ کیسا ہے کہ اگر میں کسی کو سمجھانے کے لیے اس کو ذلیل کرنے پر اتر آؤں تو یہ انداز تبلیغ ہمیشہ ملک میں فساد پیدا کرے گا، اور ماحول کبھی بھی سدھار کی طرف نہیں جائے گا، اور ضد پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. اور جب ضد اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے معاشرے کے اندر پھر ضد پہ آ کر لوگ کام کیا کرتے ہیں. جیسے ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر اب چونکہ ضد بازیاں پیدا ہو چکی ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے، تو اب اصلاح کرنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے. انداز تبلیغ کے اندر 2 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. نمبر 1، آپ لوگوں کو علم سکھائیں. علم واحد ایسی چیز ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم والے ہی وہ اللہ رب العزت کا تقوی اپنے دل میں رکھتے ہیں. بغیر علم کے ظاہر ہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ اچھے انداز میں، پراپر انداز کے اندر لوگوں کو علم سکھائیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص کم علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر یا تقلید کی بنیاد پر وہ اگر غلط کام کر بھی رہا ہے، وہ بدعت کا کام کر بھی رہا ہے، تو اس کے اندر جارحانہ انداز رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک بالکل جارحانہ انداز کر لیں، اس کو جہنمی ڈکلیئر کر دیں، اس کو بدعتی ڈکلیئر کر دیں. ایسی صورت میں ملک میں کبھی بھی سدھار نہیں آتا. بلکہ آپ کے سامنے اگر بدعت کا کام ہو بھی رہا ہے، آپ اس کو تسلی کے ساتھ برداشت کریں، اور احسن انداز کے اندر مناسب موقع ملتے ہوئے پھر اس کی اصلاح کریں، اور اصلاح کے لیے اچھے طریقے سے علم سکھائیں. اس کے علاوہ انداز تبلیغ کوئی بھی اختیار کر لیں گے، ملک میں فساد پیدا ہوگا، تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی. میں ایک مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم قرار دیا، سب سے اعلیٰ درجہ اخلاق کا. ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ فرمائی تو اس میں بھی ایسا پیارا انداز رکھا جس کی کوئی مثال نہیں. ہم لوگ مبلغ ہونے کے ناطے سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہیں، اور سب سے بڑے بدعتی. یاد رکھ لیجئے گا یہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کسی عوام الناس کا طبقہ جو کسی بدعت میں ملوث ہوتی. یاد رکھیے گا سب سے بڑے بدعتی پاکستان کے اندر ہم لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے بڑی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بگاڑ کے رکھ دی. وہ سنت کیا دیکھیے گا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی یہ روایت ہے، بالکل صحیح ہے اپنے سند میں، اپنے متن میں، کہ ایک اعرابی شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا. مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. وہ مجلس کے اندر بیٹھا، کچھ دیر بعد اس کو پیشاب محسوس ہوا. اب وہ دیہاتی شخص تھا، علم دین حاصل اس نے نہیں کیا ہوا تھا، مسجد کے احترام، مسجد کا تقدس اس کے دل میں نہیں تھا. جب اس کو پیشاب محسوس ہوا وہ اٹھا اور مسجد کے ہی کنارے پہ جا کے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ گیا. جیسے ہمارے یہاں لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی کنارے پہ بیٹھ کے پیشاب کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک بندہ ایسی حرکت کرے کہ مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ جائے، اوبیسلی یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. مسجد کا تقدس، مسجد کا احترام پامال ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی مبارک صحبت ہے، اس کے آداب کو ایک انسان ملحوظ نہیں رکھ پا رہا. یہی وجہ ہوئی کہ جو صحابہ اکرام بیٹھے تھے، جیسے صحابہ کی نظر پڑی تو صحابہ اکرام لپکے، روایت کے لفظ ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے ایک سخت انداز کے اندر جانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روک دیا، منع کر دی، اسے کرنے دو. جب وہ پیشاب کر دے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بڑا ڈول پانی کا لا کے اس کے پیشاب کو دھو دیا، اس جگہ کو صاف کر دیا جائے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے میسرین بنا کر بھیجا ہے، معسرین نہیں. یعنی تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ چاہتے یہ ہیں کہ تم لوگوں پر نرمی کیا کرو، لوگوں پر سختی نہ کیا کرو، اس طرح سخت انداز کے اندر اصلاح کی طرف نہ بڑھا کرو. اس کے بعد پھر ایک روایت میں ذکر ہے کہ جس وقت اس نے پیشاب کر لیا، وہ فارغ ہو گیا، جگہ دھلوا دی گئی، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعرابی کو بلایا اپنے پاس، اور بڑے پیار سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مساجد ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، پیشاب اور پخانہ یا گندگیوں کے لیے یہ جگہ نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہوئی. تاریخی حدیث ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک عمل اور سنت کو سمجھایا، یعنی جو عادت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے انداز میں. نمبر 2، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کو ایک خطاب دیا کہ تم میسرین ہو، معسرین میں سے نہیں ہو. سب سے بڑے مخالف ہم ہو جاتے ہیں.
ہمارے سامنے اگر لوگ جہالت کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ غلط کام اگر کر بھی رہے ہیں، وہ کوئی بدعت کا کام کر بھی رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ وہ مسجد میں بیٹھ کر ہم یہ بولے جس طرح ایک اعرابی پیشاب کر رہے تھے، اور یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ اللہ کے گھر میں پیشاب بڑا عیب ہے، ہمارے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے غلط کام ہوتے دیکھا لیکن اس کو برداشت کیا۔ صحابہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، صحابہ لپک رہے تھے غصے میں اس کو ڈانٹنے کے لیے، لیکن اس سے ہوتا کیا کہ ایک نیا شخص اعرابی مسجد میں آیا، پیشاب کی حاجت ہوئی کرنے لگا، اگر سختی کے ساتھ اس کو روک دیا جاتا، اوے یہ کیا کر رہا ہے مسجد کے اندر، تیرے کو پتہ نہیں ہے، تیرے کو شرم نہیں ہے، تیرے کو حیا نہیں ہے، تو نے تقدس حرام کر دیا، ہوتا یہ وہ بدزن ہو کے چلا جاتا، پھر نہ دین کے قریب آتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے اندر آتا۔ یہ فرق تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سامنے غلط کام ہوتے دیکھا، برداشت کیا، پھر مناسب وقت کے اندر پیار سے اور اخلاق سے اس کی اصلاح کر دی نبی پاک علیہ السلام۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن میں رکھیے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہم جو ہیں، میں جو ہوں مبلغ، سب سے بڑا بدعتی ہوں پاکستان کے اندر، میں لوگوں کی جب اصلاح کر رہا ہوتا ہوں تو وہ مؤثر بن کے اصلاح کر رہا ہوتا ہوں، یا تم یہ کام کر رہے ہو جہنمی ہو، تم یہ کام کر رہے ہو، تم یہ کام کر رہے ہو بدعتی ہو، تم یہ کام کر رہے ہو۔ ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کو پیشاب بھی مسجد میں کر رہا تھا، طریقے سے سمجھانا طریقے سے ہوتا ہے۔ تو انداز تبلیغ ہمیشہ معاشرے کو تبدیل کرتا ہے، اور انداز تبلیغ غلط ہو جائے معاشرہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، چاہے آپ اپنے منہ سے علم کا سمندر نکال کے رکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ سمندر طوفان برپا کر سکتا ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کے ممالک میں، آپ کے شہر میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی امام بخاری لے کر کے آئے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ بھی کہیں دور دراز رہتے تھے، وہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کی نماز ہو رہی تھی، صحابہ کے ساتھ آگے شامل ہو گئے۔ اب انہیں زیادہ علم نہیں تھا، جہالت کی بنیاد پر وہ یہ سمجھے نماز میں باتیں کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ صف میں کھڑے ہو گئے، اب نماز پڑھتے وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ گئے، اور بھائی کیا حال ہے آپ کا، چھینک آئی، یرحمک اللہ، اس طرح کے الفاظ کہنے لگ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ آس پاس کے جو میرے صف میں کھڑے ہوئے تھے وہ بالکل ایسی خطرناک نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگ گئے، میں ڈر گیا۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر میں نے بولا کہ بھائی خدا کے واسطے کیوں مجھے ایسا دیکھ رہے ہو، کیا میں نے کر کے دیا ایسا؟ کہہ رہے ہیں پھر غصے کے اندر آ کے جو صف میں کھڑے لوگ تھے انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنی ٹانگوں پہ مارا، یعنی اس کو چپ کرانے کے لیے کہ چپ کر، نماز کے اندر باتیں کیوں کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں مزید میرے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا رویہ رکھ رہے ہیں۔ جس وقت نماز ختم ہوئی، صحابی کہتے ہیں ہم اس کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعلیٰ بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں ہم نے بتایا کہ یہ حرکت کر رہا تھا نماز کے اندر۔ کہہ رہے ہیں اب وہ شخص کو جو ڈر گیا تھا اس رویے سے، وہ کہتا ہے خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مجھے لے کے گئے، اللہ کے نبی نے نہ مجھے ڈانٹا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ مجھے برا بلا کہا، نہ مجھے مارا، کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں میرے نبی نے مجھے پیار سے بس اتنا کہہ دیا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے نماز، اس کے اندر صرف قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، دنیاوی باتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ بس وہ اتنا متاثر ہو کر کے نکلا اور تعریفیں کرتا تھا، اور یہ واقعات لوگوں کو سنایا کرتا تھا، یار میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ دیگر لوگوں نے تو غصے سے مجھے آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، مجھے کوئی نہیں ڈانٹا، مجھے کوئی نہیں مارا، مجھے کوئی برا بلا نہیں کہا، بلکہ پیار سے سمجھا دیا۔ یہ رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور اعلیٰ درجے کا، جس سے قوم تبدیل ہوئی تھی۔ ہم سب سے بڑے مخالف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، سب سے بڑے بدعتی ہم مبلغ ہیں، یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارا انداز تبلیغ یہ ہوتا ہے کہ ایک جانب دیکھو تو وہ کہہ رہا ہوگا پوری امت ہی گمراہ ہے، پوری امت کو فہم ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، یہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ دیکھو تو وہ یہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، یہ جاہل ہے، یہ جہنمی ہے، یہ بدعتی ہے، فلانا ہے۔ انا للہ، ہم لوگوں کو ذلیل کر کر کے جو ہے نا تبلیغ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس سے قومیں نہیں بدلتی، ضد بازی پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ کے سامنے اگر کوئی مسجد میں پیشاب بھی کر رہا ہے، جہالت کی بنیاد پر آپ نے صبر ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، ہم احسن انداز میں، پیارے انداز میں اس کو سمجھائیں گے کہ اس کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر ہم سختی کے ساتھ اپنا لہجہ برا بنا کے اس کو سمجھائیں گے، اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، الٹا دین سے متنفر ہوگا، میری نفرت اس کے دل میں پیدا ہوگی، اور جہاں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہاں پر اصلاح نہیں ہوتی کبھی۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا وہ یہ کہ یاد رکھیے گا بدعت کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ میں نے کل بھی اپنے تفصیلی لیکچر میں سمجھایا تھا، مصلحت مرسلہ کے زمرے کے اندر بعض صورتوں میں، بعض اوقات کے لیے، محدود مدت کے لیے ہمارا دین اس کی اجازت بھی دیتا ہے۔ لہذا مصلحت مرسلہ کا معاملہ بھی ایک اجتہادی نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک مسئلہ آج کے دور میں جس کو کئی علماء بدعت سمجھ رہے ہوں یا مصلحت مرسلہ کے زمرے میں آتا نہیں لگ رہا ہو، لیکن بہت سے اہل علم ایسے ہوں جسے وہ مسئلہ آج بھی مصلحت مرسلہ کے زمرے میں نظر آ رہا ہو، یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے۔
تو بدعت کا جو موضوع ہوتا ہے افعال کے اندر، اعمال کے اندر، بالکل اس میں بھی اجتہاد کا تعلق ہوتا ہے. لہٰذا جہاں اہل علم آ جائیں، محققین علماء آ جائیں آپ کے شہر کے، آپ کے ملک کے، بڑے قابل احترام، اور وہ آج کے دور میں بھی کسی بھی مسئلے کو بدعت قرار دے رہے ہوں حسنہ زمرے کے اندر، اور ان کو نظر آ رہا ہو کہ ہاں یہ معاملہ آج کے دور میں بھی مصلحت مرسلہ رکھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر ان علماء کرام کو ذلیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے اجتہاد کو، ان کی تحقیقات کو بھی ویلیو دی جائے. اور جہاں اہل علم ملوث ہو جائیں، یاد رکھیے گا کہ وہ تحقیق سے ثابت کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں بھی یہ حسنہ بنتی نظر آ رہی ہے، ایسے موضوع کے اوپر پھر بدعت کرنے والوں کو بدعتی کہنا صراحتاً صحابہ کرام کے طریقے سے نکلنا ہے. یہاں پر صرف علمی دلائل کی بنیاد پر آپ دوسرے کو کنونس کریں گے کہ نہیں یار یہ آج کے دور میں مصلحت مرسلہ نہیں نظر آ رہا، بس وہ بدعت کا عمل کرنے والوں کو بھی بدعتی نہیں بولیں گے. اس وجہ سے کہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا. میں نے جیسے کل کے لیکچر میں کئی مثالیں دی تھی، عثمان غنی کے دور میں دوسری اذان عثمان غنی نے شروع کرائی تھی، تمام صحابہ متفق ہو گئے تھے کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے. حضرت علی متفق ہو گئے، سب صحابہ متفق ہوئے سوائے ایک شخص کے جس کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک سٹینڈ لے لیا تھا کہ نہیں یہ بدعت ہے، مجھے مصلحت مرسلہ نظر نہیں آ رہی، مجھے نبی علیہ السلام کی سنت بگڑتی نظر آ رہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سٹینڈ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود پورے گروہ صحابہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بدعتی نہیں بولا تھا. اسی طرح عبداللہ ابن عمر نے دیگر صحابہ کو بدعتی نہیں بولا تھا. یہ ایک علمی اختلاف تھا، چونکہ اس میں دونوں طرف اہل علم آ گئے. اب ایسا موضوع نہیں ہے کہ آپ اس عمل کے کرنے والوں کو بدعتی بولتے چلے جائیں. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جماعت تراویح کی مقرر کی اور 30 دن تک مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو یہ حکم تھا، اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بدعت ہے، میں اس کی تائید نہیں کروں گا. اپنے والد محترم کے اس عمل کے بھی خلاف ہو گئے تھے اور اسے مصلحت مرسلہ قرار نہیں دیا تھا. اس کے باوجود بھی کسی بھی صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بدعتی قرار نہیں دیا تھا، نہ عبداللہ ابن عمر نے دیگر صحابہ کو یا اپنے والد محترم کو بدعتی قرار دے دیا. جہاں اہل علم اختلاف کر لیں وہاں پر پھر لوگوں کو بدعتی نہیں بولا جاتا. آپ دلائل سے کنونس کریں کہ ہاں بھئی یہ معاملہ بدعت ہے، حسنہ زمرے میں نہیں جا رہا، مصلحت مرسلہ کے زمرے میں نہیں جا رہا، دیٹس اٹ. آپ جو تحقیقات ہیں اور اجتہادات ہیں ان کو ویلیو بھی دیں. نمبر 2، انداز تبلیغ اپنا بالکل ٹھیک کریں. یہ وہ سٹیپس ہیں جو اٹھائے جائیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی تبدیلی نظر آئے گی، علم بڑھے گا، لوگ سنیں گے. ابھی جس وقت اگر میں اپنے لہجے کے اندر اگر ایک سختی لے کر آ جاؤں اور اللہ کے فضل سے جو تھوڑا بہت مواد میرے پاس ہوتا ہے میں اس بنیاد پر کسی کو ذلیل کرنے لگ جاؤں تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ کوئی بھی میری بات مانے گا نہیں، بلکہ الٹا دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی، پھر ٹھیک بات کو بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تیسرا اسٹیپ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں عموماً بعض محاورے استعمال کیے جاتے ہیں کہ اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک کو نہیں کاٹا جاتا. اس طرح کے جو محاورے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ان سے استدلال نہیں کیا جاتا. دیکھیے گا ہمارا دین تقاضا اس چیز کا کرتا ہے کہ جہاں پر فتنہ پیدا ہو جائے اس فتنے کو ختم کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی عملی اقدام ایسا اٹھائیں کہ جس سے وہ فتنہ ختم ہو، اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہی مصلحت مرسلہ کے زمرے کے اندر سنت سے وقتی طور پر ہٹنے کی بھی دین اجازت دے دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر شریف کی زیارت سے لوگوں کو منع کر دیا گیا تھا، تو یہاں آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام نے ناک سے مکھی اٹھائی تھی یا ناک ہی کاٹ دیا تھا؟ یعنی جو محاورہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، دروازہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس قبر شریف کا بند کر دیا گیا، نہ لوگ آئیں نہ فتنے میں مبتلا ہو. یہ چیز جو صحابہ اکرام کی حکمت عملی تھی اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ صحابہ نے وہ قدم اٹھائے کہ نہ لوگ آئیں، نہ شہد پڑاؤ نہ مکھیاں آئیں. شہد پڑا ہوا ہے میں مکھیوں کو اڑاتا چلا جاؤں گا، میں فضول انسان ہوں، میں اپنی محنت ضائع کر رہا ہوں. مجھے اس جڑ کو، روٹ کاز کو دیکھنا ہے، میں اس شہد کو وہاں سے صاف کر دوں، اب نہ شہد ہوگا نہ مکھیاں آئیں گی. یہی معاملات ہمارے مزارات کا ہے کہ مزارات کے معاملات کے اندر تقریریں ہم کر رہے ہیں، تمام بڑے علماء تقریریں کرتے ہیں، بھئی یہ غلط کام ہے، فلاں غلط کام ہے، قبر سے 4 ہاتھ پیچھے ہو کے کھڑے ہو، قبر کو چومنا منع، فلاں منع، لیکن سب کام پھر بھی ہو رہے ہیں، رکتا نہیں. اسی طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہمارے یہاں بن چکے ہیں، جو لائٹنگ میں اسراف ہم کر رہے ہیں، جو چوری کر کے لائٹنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں، مرد اور عورت کا اختلاط اس کے اندر بے انتہا درجے کا ہو رہا ہے، 100 اور خرافات ہو رہے ہیں. تقریروں سے یہ چیزیں نہیں رک رہی ہیں، اور جہاں معاملہ تقریروں سے نہ رکے وہاں پر عملی قدم ایسا اٹھانا پڑتا ہے، اس دروازے کو بند کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی اندر آئے نہ فتنہ ہو. اب اس کے اندر ہوتا صرف یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر اگر کسی گروہ سے منسلک ہوں اور میں ایسے کاموں کو اگر بند کر دوں تو شاید مجھے ہار نظر آتی ہے کہ یار لوگ یہ سمجھیں گے یہ فرقہ ہار گیا، اپنے ایک فعل سے پیچھے ہو گیا. تو یاد رکھیے گا اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے.
اللہ کی رضا کے لیے سب کام کرنے چاہیے. انسان اس لیے نہ کرے کہ میرا فرقہ تقویت حاصل کر رہا ہے یا میرا فرقہ جو ہے نا وہ ضعیف ہو رہا ہے. اور خدا کی قسم اگر میں کسی فرقے سے بلونگ ہوں اور میرے کسی عمل سے میرا فرقہ ضعیف بھی ہو رہا ہو لیکن وہ کام اللہ کی اگر رضا کے لیے ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا, اپنے فرقے کو ذلیل مطلب کہ لوگوں کی نظروں میں گرا دیا, لیکن میں نے کام کیا اللہ کی رضا کے لیے. ہاں غلط کام ہو رہا تھا, دروازہ بند کیا جائے. صحابہ کا یہی طرز عمل رہتا تھا. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی جس وقت قبر شریف سے مبارک جسم نکلا تھا, صحابہ کو کہا تھا ایسی جگہ پر دفنا کیا جو کسی کو نہ پتہ چلے کہاں پر مبارک تدفین ہوئی ہے. حالانکہ مشہور یہی تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی قبر ہے. وجہ صرف یہی تھی کہ نہ لوگ آئیں, نہ فتنہ ہو, نہ شہد پڑا ہو, نہ مکھیاں آئیں. یہ میں نے 3 اسٹیپس بیان کیے ہیں. اس کی طرف ہم توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا ماحول ٹھیک ہوگا, ہم خرافات سے بچیں گے, ورنہ کبھی بھی نہیں بچ سکتے. جو مرضی کر لیں, لاکھ تقریریں کر دیں, لاکھ کتابیں لکھ دیں.